آپ کو حاکم بنایا گیا. قرآن میں کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے. یہی کہا گیا نا کہ مرد حاکم ہے. حاکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو حکومت کیا اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ ظلم کرتے رہیں؟ آپ کو حکومت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کمزوروں پر رحم کریں. تو حاکم اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں آپ ان پر زیادتی نہ کریں. اگر ان پر کوئی آفت آتی ہے تو ان کے لیے سایہ بن کے کھڑے ہو جائیں. تو آپ کو مرد اس لیے بنایا گیا، آپ کو حاکم اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ کی جو کمزور رعایا ہے، جو آپ کے ماتحت رہنے والے لوگ ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ آئے آپ کے ہوتے ہوئے. تو آپ کو اس لیے مرد بنایا گیا، آپ کو اس لیے حاکم بنایا گیا. اور آپ دیکھو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کی حفاظت کیسے کی، بیٹیوں کی حفاظت کیسے کی، بیویوں کی حفاظت کیسے کی، کیسے ان کی دلجوئی کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں ایک راستے سے، اچانک حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ دوڑنا لگا لیں راستے میں. کیا فرمایا؟ ام المؤمنین کہتی ہیں یا رسول اللہ دوڑنا لگا لیں راستے میں. حضور فرماتے ہیں بالکل دوڑ لگا لی جائے. اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ان دنوں پتلی دبلی تھی. تو جب رسول اللہ سے کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، حضور ناراض نہیں ہوئے. رحمت للعالمین، کائنات کی جان، ان سے بڑا کوئی ہے نہیں، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا. حضور سے فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ دوڑ لگا لے. تو حضور نے فرمایا بالکل لگا لی جائے. اب حضرت عائشہ بھی دوڑی، رسول اللہ بھی دوڑے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی کہ اس دن میں اپنے قدموں سے آگے نکل گئی. یہ نہیں کہتی کہ میں رسول اللہ سے آگے بڑھ گئی، یہ کہتی ہیں کہ میں اس دن حضور کے قدموں سے آگے نکل گئی. میں اپنے قدموں سے آگے نکل گئی کیونکہ ان دنوں میں پتلی دبلی تھی. پھر ایک موقع آیا، پھر حضور نے فرمایا کہ عائشہ چلو اب دوڑ لگاتے ہیں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں میں تھوڑی سی فربا ہو گئی تھی، تھوڑی موٹی ہو گئی تھی. اب جب دوڑ لگائی تو رسول اللہ آگے نکل گئے. اب رسول اللہ جب آگے نکل گئے میں پیچھے رہ گئی تو حضور نے پھر پلٹ کے فرمایا کہ عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا. جی عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا. ویسے بھی رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی حضرت عائشہ. میرا عشق اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ ان کو جتانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے پیچھے رہ گئے. اور پھر رسول اللہ نے کیا محبت بھرا انداز اپنایا کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہو گیا. اب ذرا سوچئے کہ جو شوہر اپنی بیوی سے اس طرح سے پیار کرتا ہوگا، کیا اس کی بیوی کسی دوسرے مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں جو حالات خراب ہیں، تقریباً 80% گھروں کے حالات یہ ہیں کہ ہر گھر کی عورت ایکسٹرا میریٹل افیئر کا شکار ہو گئی. ہر گھر کی عورت، موبائل چیک کر کے دیکھ لیجئے. اور مرد بھی کوئی پاک دامن نہیں ہے. ادھر عورت سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے تو مرد صاحب بھی لگے ہوئے. حالات یہ ہیں ہمارے. رشتوں میں پاکیزگی نہیں بچی، رشتوں میں احساس نہیں بچا، رشتوں میں پاک دامنی نہیں بچی، کیونکہ مرد بھی اپنے دکھڑے کسی اور کو سنا رہا ہے اور عورت بھی اپنے جذبات کسی اور کے ساتھ میں بیان کر رہی ہے. یہ رشتہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مرد اور عورت، بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور ایک دوسرے سے اپنے جذبات بیان کریں. اس دور میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز اسی وجہ سے مسلمانوں میں ہو رہے ہیں کیونکہ ایک مرد کو لگتا ہے کہ میری عورت اس لائق نہیں ہے کہ میں اس سے اپنے حالات بیان کر سکوں، اور عورت کو لگتا ہے کہ میرے آدمی میں دم نہیں ہے کہ میں اس سے اپنے درد بیان کروں. اگر اس سے کوئی بات کہوں گی تو وہ الٹا ہی سمجھے گا. تو اس وجہ سے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماحول کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے دلجوئی فرماتے ہیں. ایک مرتبہ رسول پاک تشریف لائے، باہر سے تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھا حضرت عائشہ بیٹھی ہیں پانی پی رہی ہیں. جی حضرت عائشہ بیٹھی ہیں پانی پی رہی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا. کیا فرمایا؟ یہاں تو عورت کا جھوٹا ہی پینا جو ہے مرد کی مردانگی میں کمی واقع کر دیتا ہے. جی تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دینا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ لیا، پانی پینے لگے رسول اللہ. تو پھر کہا عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ کہا یا رسول اللہ یہاں ہونٹ لگے تھے. حضور نے پھر وہیں ہونٹ لگا کر کے پانی پیا. یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ بات تب سمجھ میں آئے گی جب آپ غیر مسلم سماج میں جا کے دیکھو گے کہ اگر کوئی عورت ودھوا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیسے اچھوت کا رویہ رکھا جاتا ہے، کیسے اس کو جو ہے اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ تو منحوس ہے. اگر کسی کا شوہر گزر جائے
गैर मुस्लिम समाज में और मैंने मुस्लिम सोसाइटी में भी देखा है, हमारे यहाँ कुछ बिरादरियाँ ऐसी हैं कि उन बिरादरियों में अगर किसी औरत का शौहर गुजर जाए या औरत अपने ख़ास दिन गुजार रही हो तो उन ख़ास दिनों में वो किचन में नहीं जा सकती, उसके हाथ का खाना नहीं खाते लोग कि वो नापाक है। समझ रहे हैं आप? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो कुदरत का फितरी निज़ाम है, उसी फितरी निज़ाम के तहत बच्चों को जनती है औरत। तो एक तो चीज़ वो है कि वो दर्द से गुजर रही है, और जब उस दर्द में मर्द के सहारे की ज़रूरत है तो मर्द हजरात क्या करते हैं कि उस पर एक जुल्म और कर देते हैं कि उसको बिल्कुल अछूत बना देते हैं, उसको किचन में खड़े होने का हक नहीं देते। जी, ये जालिमाना निज़ाम है हमारा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल दिनों में ज़्यादा ख्याल रखने की नसीहत फरमाई है लोगों को, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद करके दिखाया है कि जब उनके लिए मुश्किल वक्त आ जाए तो फिर उस मुश्किल वक्त में तुम ज़्यादा उनके लिए सहारा बनो। तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा तुम्हारे होंठ कहाँ लगे थे? हुजूर ने फिर वहाँ होंठ लगा करके पानी पी। सिर्फ पानी की बात नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक मरतबा हज़रत आयशा हड्डी चूस रही है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि लाओ हड्डी मुझे दो। रसूल पाक ने फिर वो हड्डी भी चूसी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना मिजाज पहचानती थी हज़रत आयशा कि हुजूर को एक मरतबा मिसवाक की ज़रूरत पड़ी तो हज़रत आयशा ने उस मिसवाक को अपने मुंह से नर्म करके दिया। समझ रहे हैं आप? ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि हम अपने घरों में इस सुन्नत को भी अपनाएं। अगर आप किसी की बेटी के साथ में इस तरह के रवैये रखते हैं तो जब कल आपकी बेटी आपकी दहलीज छोड़कर जाएगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसा ही उसके शोहर को आपकी बेटी के लिए भी नर्म कर देगा। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जन्नत के माहौल में रहे, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को सारे ससुराल वाले इज्जत दें। अगर हमारे जज्बात ये हैं कि हमारी बेटी की सब इज्जत करें, हमारी बहन की सब इज्जत करें, तो हमारे ऊपर लाजिम है कि जो बेटी हमारे घर में है किसी की, हम उसकी इज्जत करें। और अगर हम किसी की बेटी के साथ में ज्यादती करते हैं तो याद रखिएगा कि बेटी की ससुराल से भी ये खबरें आपको बार बार मिलती रहेंगी और फिर इन्हीं खबरों की वजह से आप जल्दी बूढ़े होते जाएंगे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है बीवियों के साथ में नरमी बरतना, उनके साथ में हर तरह का जायज़ मामला करना, उनके साथ में हर तरह के अच्छाई का मामला करना, खैर का मामला करना।